अफगानिस्तान में जो अमरीकी असलहे का मामला है वो पाकिस्तान ने अब अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का मामला और फिर इस असलहे का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नोयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में TTP के दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस अमरीकी साख्त के असलहे का इस्तेमाल किया जाता रहा है। पाकिस्तानी फौज गुज़िश्ता 2 दहाइयों से TTP के खिलाफ जंग लड़ी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा भी दस्तयाब है। सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम अपडेट ये आई कि डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करते हुए एक हफ्ता पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर होने वाले हमले के मास्टरमाइंड और जो है वो सहूलतकारों समेत 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। खबरें यह भी मीडिया में रिपोर्ट हुई कि रवा माह डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में होने वाले हमले में भी दहशतगर्दों की जानिब से नाइट विजन गॉगल्स और अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। जदीद तरीन अमरीकी हथियारों से लेस TTP के दहशतगर्दों ने चित्राल में भी 2 फौजी चेक पोस्टों पर हमला किया था। मियां वाली एयरबेस में जो है वो दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलहा वो भी गैर मुल्की था। अमरीकी इनखला के बाद इन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी थी। 13 दिसंबर को कस्टम्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी से वहां से भी जदीद अमरीकी हथियार बरामद किए थे। असलहे में जदीद अमरीकी साख्ता M4 अमरीकी राइफल और ग्रेनेड जो है वो शामिल थे। पाकिस्तान के ये जो मामलात हैं सिक्योरिटी कितना बड़ा चैलेंज है और खासतौर पर जो है वो खारजा अमूर इसके साथ किस तरह से जुड़े हैं और पाकिस्तान सलामती कौंसिल से क्या चाहता है, इन मामलात के हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच साहबा मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज ज़हरा बलोच साहबा। सबसे पहले तो मुमताज साहबा ये फरमाइएगा पाकिस्तान क्या चाहता है, क्यों सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने इस मामले को उठाया है और तहकीकात का कहा है? जी बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान, आप जिस तरह जानते हैं एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज को दरपेश है और वो चैलेंज इस वक्त जो पाकिस्तान देख रहा है वो टेररिज्म का मामला है। और ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने ये साबित किया है कि ये टेररिस्ट थ्रेट जो है इसके ताने बाने अफगानिस्तान में जो TTP और दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे मिलते हैं। तो जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई है तो ये सामने भी आया है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड असलहा इन दहशतगर्द तंजीमों के पास है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न है जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उठाया है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बायलैटरली भी रेस किया है। अच्छा मुमताज साहब, बायलैटरल तो आपने कहा ये इशू रेज किया है, एक और इशू जो इसके साथ जुड़ा है वो जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की अफगानिस्तान के अंदर या TTP के साथ उनकी जो मुआवनत है उसके ऊपर है। इस हवाले से जरा बताइएगा किस तरह की मुआवनत जो है वो की जा रही है, क्या पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं वहां पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से? जी इस वक्त एक जो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशंस हैं हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं जिसमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की शमूलियत साबित हुई है। इसी तरीके से अफगानिस्तान में भी और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उनके साथ भी लिंकेजेस बिल्कुल क्लियरली साबित हुए हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस के हैं। तो पाकिस्तान ने ये कंसर्न बड़ा सीरियसली रेज किया है क्योंकि अब तो सारी दुनिया को मालूम हो गया है कि इंडिया की कैपेसिटी है, वो दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं, वो दूसरे ममालिक में लोगों को टारगेट किलिंग्स भी करवाते हैं और एस्पियोनाज और लोगों को अगवा भी कराते हैं। पहले ये चीज़ सिर्फ साउथ एशिया तक महदूद थी, लेकिन अब इंडिया ने ये अपना नेटवर्क
انٹرنیشنل کر دیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں انہوں نے اس طرح کے سٹیپس لیے ہیں جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایک بہت ہی سیریس کنسرن ہے کہ انڈیا ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کر رہا ہے, جو کہ پاکستان کو بھی جس پہ بہت کنسرن ہے. اور ہم اس سلسلے میں ہمارے پاس بھی شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں بھی انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ اس معاملے پر انگیجمنٹ بھی ہے, خاص طور پر یہ جو بڑے واقعات ہوئے ہیں بشمول ڈیر اسماعیل خان کے اندر جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز پر جو حملہ ہوا, کس سطح کی انگیجمنٹ ہے, کیا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور کیا توقع ہے پاکستان کی, اور کچھ جواب بھی آیا ہے افغانستان سے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو آپ نے جس ٹیررسٹ انسیڈنٹ کی بات کی جو ڈی آئی خان میں ہوا تھا, وہ ایک بہت ہی سیریس انسیڈنٹ تھا اور اس میں ہمارے جوان شہید بھی ہوئے, اور اس پہ پاکستان نے ایک بہت سیریس ڈیمارش کیا. فارن سیکریٹری نے افغانستان کے ناظم الامور کو بلا کر پاکستان کے کنسرنز کنوے کیے, اور ہم نے ان پہ زور دیا ہے کہ جو لوگ واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. اسی طرح جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ اس وقت افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہے ان کو بھی پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو پاکستان یہ مختلف مواقع پر افغانستان کے ساتھ یہ اپنے کنسرنز ریز کرتا رہا, ہمارے ایمبیسڈر کے تھرو بھی, اور اس کے علاوہ یہ مختلف مواقع پر ہمارے وزیر خارجہ نے بھی افغان کے وزیر خارجہ سے یہ بات کی ہے اور پاکستان کے کنسرنز کو بڑا کلیئرلی بیان کیا ہے. اب اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ افغانستان حکومت اس چیز پر اپنے ان وعدوں کو نبھائے جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے ہیں, جو انہوں نے پاکستان سے کیے ہیں, کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یا اپنے ہمسایہ ممالک کے خلاف یا انٹرنیشنل ٹیرورزم کے سلسلے میں استعمال نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان نے یہ تفصیلات افغان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ, ان کا وفد بھی آیا تھا یہاں پر, ان کے ساتھ شیئر کی ہیں؟ وزیر اعظم بھی کہتے رہے ہیں کہ جو بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر, اور انٹیریئر منسٹر جو نگران تھے ان کا بھی بیان آن ریکارڈ ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں ان واقعات کے پیچھے افغان شہری یا افغانستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی ہیں, اور یہ تمام تفصیلات شیئر کی گئی ہیں افغانستان سے. جی بالکل, اس پہ ہم نے بائیلیٹرلی ہم کافی عرصے سے ان کے ساتھ یہ شواہد شیئر کر رہے ہیں, اور یہ جو لاسٹ جو ڈی آئی خان کے بعد جو ہم نے ناظم الامور کو بلا کے, افغانستان کے ناظم الامور کو بلا کے جو ان کو ڈیمارش کیا, وہ پاکستان کی جو ڈیمانڈز تھی وہ ہم نے پبلک کی. آپ جانتے ہیں جب ڈیمارشز اس طرح کے ہوتے ہیں جو ڈیمارشز ہوتے ہیں ان کا کانٹینٹس ہوتے ہیں ان کو پبلک نہیں کیا جاتا, لیکن اس دفعہ ہم نے اس کو پبلک کیا, دنیا کو بھی پتا چلے کہ ہماری کیا ڈیمانڈز ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں افغانستان سے, اور افغانستان کی حکومت کو پہ یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ انشور کرے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف مت استعمال ہو, اور جو ٹیرر انسیڈنٹس میں لوگ شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے, ان کو پاکستان کے حوالے کرے, ٹی ٹی پی کو ڈس آرم کیا جائے, اور اس طرح سے سارے ایلیمنٹس اور سارے ٹیررسٹ گروپس جو پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیں. ٹھیک ہے. لاسٹلی ایک اور اہم معاملہ ہے کشمیر کے حوالے سے, بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. فیصلہ ظاہری بات ہے اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا رد عمل بھی آ چکا ہے, لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو آیا ہے لیکن کیا اس حوالے سے کسی اور آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کشمیریوں کے پاس یہی ایک فورم جو ہے وہ بچا تھا. تو اب بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کیا کوئی قانونی لحاظ سے یا کسی اور طرح سے پاکستان اس معاملے پر کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ابھی جس آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں وہ انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور انڈین سپریم کورٹ کا ایک متنازع علاقہ جو کہ کشمیر کا علاقہ ہے اس پہ ان کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق. تو جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کا اطلاق کشمیر پہ نہیں ہوتا,
اور یہ بات بھی غلط ہے کہ یہی ایک فورم تھا کشمیریوں کے لیے. کشمیر کا جو ڈسپیوٹڈ نیچر ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل لا اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور اس پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولوشنز ہیں وہ اس چیز کو یقین دہانی کراتی ہیں کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہوگا وہ کشمیر کے عوام کریں, اور کشمیر کے عوام کو نے کس طرح سے کرنا اس کا پورا ایک پروسیجر دیا گیا جو کہ پلیبسائٹ ہوگا یونائٹڈ نیشنز کی نگرانی میں. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس کو انڈیا جھٹلا نہیں سکتا, جس طرح کے مرضی وہ فیصلے لے آئیں یا کوئی اور سٹیپس لے لیں. پاکستان اس معاملے کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پہلے بھی لایا ہے, ابھی پھر فارن منسٹر نے خطوط لکھے ہیں یونائٹڈ نیشنز کو, سی کو, یورپین یونین کو, اور یہ ایشو ہم نے اس وقت دنیا میں امپورٹنٹ کیپٹلز میں بھی ریز کیا ہوا ہے. ٹھیک, رائٹ. بہت ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ترجمان دفتر خارجہ بات کر رہی تھی جو ہے وہ وزارت خارجہ کے موقف کے حوالے سے. ابھی پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس